اب سے چند روز قبل پوری قوم ہل کے رہ گئی تھی جب یہ انکشاف سامنے آیا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ مختص ہے پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے، اس کا استعمال اس طرح سے ہوا تھا۔ یہ بات سامنے آئی تھی کہ لاکھوں لوگ جو اس کے اہل نہیں ہیں، ہٹے کٹے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ ان وظیفوں کو کھا رہے ہیں۔ مگر اس سے زیادہ دل ہلا دینے والی خبر یہ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں بیوروکریٹس جو 18 سے گریڈ 21 تک سے جن کا تعلق تھا، وہ اس انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہوتے سوتوں کو اس میں رجسٹر کرایا ہوا تھا اور براہ راست بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو غریبوں کا وظیفہ ہے وہ ان کی جیبوں میں جا رہا تھا۔ یہ بہت ہی اندھوناک خبر تھی، بہت ہی ہوشربا انکشاف تھا جو سامنے آیا۔ اب خبریں یہ ہے کہ بیوروکریٹس اور سرکاری افسران جو کہ اس غلیظ دھندے میں ملوث تھے وہ اب تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ان کے نام عوام کے سامنے آئیں گے اور ایک ذلت اور رسوائی ان کی منتظر ہے، اور ان آفیسرز کے سروں پر اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ان کی نوکری سے برطرفی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ متعلقہ وزارتوں نے، متعلقہ جو ان کے ادارے ہیں اور سرکاری محکموں نے غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے ان آفیسرز کو اب شو کاز نوٹسز جاری کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان آفیسرز کو 10 روز کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ شو کاز نوٹسز کا تسلی بخش جواب نہ دینے پر ان کو ملازمتوں سے برطرفی کی جائے گی اور اس سلسلے میں ایکشن لیا جائے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اب سے چند روز قبل کابینہ کے ایک اجلاس میں اس بات کا بھی فیصلہ کیا کہ ان تمام لوگوں کے نام مشتہر کیے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ غلیظ کام کرنے والے، یہ سرکاری افسران جو ہیں یہ کون لوگ ہیں، اور ان کے ناموں کو باقاعدہ مشتہر کیا جائے۔ یہ بھی حد ہو گئی تھی کہ اس گھٹیا مجرمانہ عمل کے جو مرتکب 2543 آفیسرز جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا گریڈ 17 سے 21 تک کے لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ سندھ اور بلوچستان میں ہے، اور تقریباً 6 ماہی جو ان کو ملتا ہے 3 مہینے میں 5000 روپے وظیفہ، اور اس کو لوٹنے والوں میں سندھ کے گریڈ 18 کے 342 آفیسر شامل ہیں۔ 314 گریڈ 18 آفیسر حکومت سندھ میں ہیں جو کہ یہ 5000 روپے 3 مہینے کے غریبوں کا وظیفہ کھا رہے تھے اپنے نام پہ یا اپنے ہوتے سوتوں کے نام پہ۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض آفیسرز نے اپنی بیگمات کا نام اندراج بھی بیواؤں کی حیثیت سے کرایا ہوا تھا، اور یہ وظیفہ وہ حاصل کرتے تھے، اور کبھی کسی نے اپنے رشتہ داروں کو، کسی نے اپنے قریبی لوگوں کو یتیم و مسکین بنا کر ظاہر کیا تھا، اور یہ اس طرح سے یہ پیسہ جو تھا یہ لوٹا جا رہا تھا۔ اب قومی اسمبلی میں ایک بل بھی پاس کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خود ہی اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ یا انکم سپورٹ پروگرام کا مستحق قرار دے کر پیسے لینے والوں کو ملازمت سے برطرف کیا جائے گا اور 10 سال قید کی سزا سنائی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی یہ صفائی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو کام ہوا ہے، جو ریفارمز آئی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، اس کا سہرا جاتا ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو جو کہ چیئرپرسن ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اور گورنمنٹ کے احساس پروگرام کی، جو سوشل سیکٹر میں پرائم منسٹر عمران خان کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ثانیہ نشتر صاحبہ۔ اس پہ کرنٹ کیا پوزیشن ہے؟ یہ جو انکشافات سامنے آئے تھے کہ میسیولی ابیوز ہو رہا تھا BISP کا، اس میں اب جو لوگ آئیڈینٹیفائیڈ ہوئے ان کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے؟ جی، سب سے پہلے تو کامران صاحب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے یہ جو ڈیٹا انالیٹکس ہے یہ کس ڈیٹا سیٹ پہ رن کی ہے۔ تو ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ امپلائیز کی تھی، پوسٹل سروس سے متعلق BISP کے ملازمین اور ریلویز کے ملازمین تھے۔ تو سب سے پہلے تو جب ہم نے ڈیٹا انالیٹکس رن کی تو ہم نے جو BISP کے ملازمین تھے ان کو شو کاز نوٹس اسی دن ایشو کر دیے تھے، اور اس میں کچھ لوگوں کے ڈسمسل جو ہیں وہ آج ہی ہوئے ہیں، آج شام 5 بجے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ڈسمس ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ڈسمس ہو گئے ڈاکٹر صاحب آج جو لوگ ڈسمس ہوئے ہیں؟ جی آج 4 لوگ ڈسمس ہوئے ہیں، یہ شروع ہو گیا ہے پروسیس۔
جی جی بالکل، جیسے کہ میں نے عرض کی شو کاز نوٹس اسی دن ایشو ہو گئے تھے. جو بھی گورنمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے وہ ہم نے ایکسپیڈائٹ کیا ہے اور کچھ لوگ آج ڈسمس ہوئے ہیں، باقی پروسیس چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اسی دن جس دن ہمیں معلوم ہوا تھا ہم نے چاروں پروونسز کے چیف سیکرٹریز کو خط لکھ دیا تھا، تمام لسٹیں ان کو فراہم کر دی تھیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو فراہم کر دی تھیں، اے جے کے اور جی بی کو بھی فراہم کر دی تھیں. اب ہم لسٹس کی ڈیٹیل کمپائل کر رہے ہیں کیونکہ خالی نام کافی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی بڑے ٹرانسپیرنٹلی بتانا ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ ڈرا کیا، کب ڈرا کیا، کس راؤٹ سے ڈرا کیا، کیا انہوں نے کارڈ کا استعمال کیا یا بائیو میٹرک کے ذریعے کیا یا پوسٹل سروسز جو پہلے بہت زیادہ عام اس کا استعمال ہوتا تھا اس پروگرام میں، کیا اس کے تحت کیا، اور کتنے عرصے تک وہ یہ لیتے رہے. تو اب ہم وہ لسٹیں کمپائل کر رہے ہیں اور جیسے کہ وزیر اعظم کی بھی ہدایت ہے وہ ہم جلدی ان کو پبلک کریں گے. کیونکہ یہ پرائم منسٹر نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے کہ نیم اینڈ شیم، ان لوگوں کے نام آنے چاہیے، ان کا ایگزیکٹلی جیسے آپ کہہ رہی ہیں ساری پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے گریڈ 17 سے 18 کے اور 20 اور 21 میں بیٹھے ہوئے اور یہ غریبوں کا وظیفہ کھاتے تھے. ٹھیک ہے، ڈیٹرنس بہت ہی پیونیٹیو ایکشن بہت اہم ہے، ڈیٹرنس بہت اہم ہے کیونکہ آگے ہم اس پروگرام کو بہت ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. جو حکومت کا کفالت پروگرام ہے جس کے ذریعے بہت ہی نادار لوگوں کو 2000 روپے ماہانہ دیا جائے گا وظیفے کے طور پہ، وہ ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے یہ چیز بہت ہی اہم ہے کہ نہ تو صرف ہم سروے کے ذریعے لوگوں کو، مستحق لوگوں کو کی نشاندہی کریں، بلکہ ڈیٹا اینالیٹکس کے نادرا کا جو ڈیٹا ہے اس کے صحیح اور بہت ہی پر اثر استعمال کے ذریعے ہم یہ جانچتے جائیں کہ کہیں غلط لوگ اس میں شامل نہ ہو جائیں، سرکاری لوگ شامل نہ ہو جائیں، وہ لوگ نہ شامل ہو جائیں جو فورن ٹریول کرتے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ان کے فون کے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سیکٹر ہے جو کہ مس یوز کر رہے تھے، جو کہ اس کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے سرکاری لوگوں کے علاوہ جو کہ 2540 لوگ تھے، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے جو کہ اہل ہیں، جو اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جو کہ بہتر ہے، وہ بھی یہ وظیفے کھا رہے تھے. اس میں کتنا پرسنٹ چانس ہے کہ کوئی جو بیچارے حقدار جو تھے وہ آپ کی اس لسٹ کے ذریعے نکل نہ گئے ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو گئی ہو؟ اس کو کتنا ڈبل ٹرپل چیک کیا گیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایلیگیشنز بھی سامنے آئے تھے کہ کچھ پتہ نہیں ہزاروں حقداروں کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اس لسٹ کے ذریعے. ایسی بات دیکھیے جی، ایک تو ہمارا ریفارم BISP کا ریفارم ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ہم نے ایک نیا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ڈپلوائے کیا ہے. 10 سال کی تاخیر کے بعد ہم نے ایک کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے 2 کمرشل بینکس کو کانٹریکٹ دیا ہے کہ اب یہ ہماری ڈیجیٹل پیمنٹس کریں، کیونکہ پچھلے 10 سال سے 6 بینکس تھے جو سول سورس کنٹریکٹڈ تھے، جن کے ساتھ بڑے ویک کانٹریکٹس تھے، جو عورتوں کو پیسے ڈسبرس کرنے کے لیے اچھے گیجٹس استعمال نہیں کرتے تھے، جس سے چوریاں بہت ہوتی تھیں، پلفرج بہت ہوتا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ اب ٹائٹر سسٹم آیا ہے، ٹائٹر ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم آیا ہے، 100% بائیو میٹرک ہے، اس میں ATM بینکوں کے ATMs کا بھی استعمال ہے، اس لیے عورتوں کو اپنے جو انگوٹھے ہیں وہ دوبارہ سے ویریفائی کرنے کی نادرا کے آفیسز سے ضرورت ہے. تو بہت سے ایسے لوگ جو وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں نکال دیا گیا ہے، وہ اصل میں ان کو اپنے بائیو میٹرکس دوبارہ سے ویریفائی کرنے ہیں، اور ہمارے دفاتر بھی اور جو برانچز ہیں جو ڈسبرسمنٹ کرتی ہیں وہ ان کو یہ بتاتی چلی جا رہی ہیں. اب آپ کا سوال کہ کیا چانس ہے کہ مستحق لوگ بھی اس سے کہیں نہ نکل جائیں، تو یہ ایک بہت ہی چھوٹی پرسنٹیج ہے، اور یہ ان لوگوں کی ہے کہ جن کو کمیونٹی نے پیسے جمع کر کے کبھی حج پہ بھیج دیا ہو. میرے دفتر میں ابھی تک 3 ایپلیکیشنز آئی ہیں ایسی لوگوں کی. ایک اس خاتون کی ہے جس کا جو شوہر ہے وہ اوورسیز کام کرتا تھا، اس نے کئی دفعہ ٹریول کیا تھا اور اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ عورت واقعی اب ایک دوسری کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور ہمارا جو اپیلز پروسیس ہے اس کے تھرو وہ پروسیس ہوگی.
اور باقی 2 اپلیکیشنز ان کی ہیں جن کو کمیونٹی نے حج پہ بھیجا تھا. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آگے جو ہمارا کفالت پروگرام آ رہا ہے اس میں ایک آن گوئنگ میکینزم ہوگا، کیونکہ لوگوں کی جو معاشی حالت ہے وہ ایک طرح نہیں رہتی. عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ غربت کی لکیر سے نیچے گر جاتی ہیں، اگر ان کے بچے پڑھ کے اور نوکریوں پہ لگ جائیں تو ان کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے. تو اب جو کفالت پروگرام کے ذریعے جو رجسٹریشن سسٹم آئے گا وہ آن دا گو آن این آن گوئنگ بیسس وہ یہ اسیس کرے گا ڈیٹا انالیٹکس کے استعمال سے کہ کون مستحق ہے اور کون اس پروگرام سے نکلنے کا کو اب نکلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیئرپرسن PISP اور وزیر اعظم کے جو سوشل سیکٹر کے پروگرام ہے اس کو لیڈ کرتی ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر. انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پاکستانی پرسنالٹی رہی ہیں.